آپ سے ہی جاننا چاہوں گی، جس طرح سے کہ مولانا فضل الرحمان نے اکتوبر میں احتجاج کی کال دی ہے، دھرنے کی کال دی ہے، ان کے لیے اب کتنا آسان ہوگا کہ لوگوں کو اکٹھا کریں اور جمع کریں اور باہر نکالیں؟ نہیں دیکھیے جی، میں آپ سے پہلے بھی گزارش کر رہی تھی، اپوزیشن آج اپنا اخلاقی جو میچ ہے وہ تو عمران خان کے خلاف بہت بری طرح سے ہار گئی ہے۔ اور عمران خان صاحب اس ہارس ٹریڈنگ کے، مجھے نہیں پتا آج ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے یا کیا ہوا ہے، لیکن آخر اپوزیشن کے ووٹ کہاں گئے جی، اپوزیشن کے بندے کہاں گئے؟ میرا وہی سوال ہے کہ 63-64 اپوزیشن کا بندہ موجود تھا جب قرارداد منظور ہوئی، اور اس کے بعد اچانک جب ووٹنگ ہوتی ہے 50 بندہ رہ جاتا ہے، تو وہ جو باقی تھے 50 اور 64 کے درمیان کے، وہ کدھر گئے؟ اور ان 50 میں سے بھی جو باقی کے ووٹ ہیں جو کہ ریجیکٹ ہوئے ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ کس طرح سے انہوں نے ریجیکٹ، ظاہر ہے انہوں نے کچھ لکھا ہوگا صحیح طرح سے ووٹنگ میں جو سیاہی لگاتے ہیں یا ووٹ کی پرچی پر جو لکھتے ہیں جو منع ہے کہ نہیں لکھا جائے گا، جو کہ رولز، یہ تمام سینٹرز وہ ہیں جو پہلی بار سینٹ میں آ کے نہیں بیٹھے، ان میں سے اکثریت وہ ہے، تو سب کو رولز آف پروسیجر پتا ہوتا ہے، سب کو معلوم ہے ووٹنگ کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے ووٹ جب ریجیکٹ کیے جاتے ہیں، وہ بھی آج اتنے بڑے دن پہ، آج کے دن کی جو ایک علامتی حیثیت تھی، پارلیمانی اور سیاسی حیثیت تو ٹھیک ہے، لیکن جو علامتی حیثیت تھی نا، وہ لیڈ کر رہے تھے بلاول بھٹو اور مریم نواز، باوجود اس کے کہ بیک پہ پوری پی ایم ایل این، پوری پیپلز پارٹی تھی، لیکن لیڈ کر رہے تھے یہ دونوں، اور یہ دونوں ہیں نوجوان سیاستدان، اور یہ دونوں اپنے آپ کو پاکستان کا مستقبل بتاتے ہیں اور عمران خان کے بڑے مخالفین ہیں۔ مریم نواز تو ظاہر ہے بلاول بھٹو سے بھی بڑی مخالف ہیں سیاسی عمران خان کی، لیکن اب دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نون کا جو اپنا بیانیہ ہے، ووٹ کو عزت دو، وہ آج اخلاقی طور پہ بہت بری طرح سے پٹ گیا۔ ٹھیک ہے، ایک لمحے کو مان لیتے ہیں کہ ووٹ خریدے گئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ نے خریدے ہیں، یا جو پاکستان تحریک انصاف کے ایک جہاز رکھنے والے بہت بڑے مالدار شخصیت ہیں، چلے مان لیتے ہیں انہوں نے خریدے ہوں گے، لیکن بھائی کوئی بکنے کو تیار ہوا ہے تو ووٹ خریدے گئے ہیں نا۔ یہی المیہ ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ کا۔ پاکستان کی سیاست کو لوگ گالیاں کیوں دیتے ہیں، لوگ گندا کیوں کہتے ہیں؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کے پاس ضمیر نام کی، آپ کے پاس اصول نام کی، انقلاب نام کی، کوئی نظریے نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ اور سینٹ کے جو الیکشن ہوتے ہیں اس میں کس طرح سے سیٹیں بکتی ہیں، کس طرح سے ووٹ بکتے ہیں، کتنے کروڑوں کی بولیاں لگتی ہیں، وہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن ایک چیز تو واضح ہے کہ اپوزیشن کا جو انٹائر اسٹیبلشمنٹ نیریٹو تھا وہ بری طرح سے پٹ گیا، اخلاقی طور پہ بھی اور سیاسی طور پہ بھی اور پارلیمانی طور پہ بھی۔ اسی لیے مجھے نہیں لگتا کہ مولانا فضل الرحمان کی تحریک بھی جو اکتوبر میں دھرنا دینے کی ہے وہ بہت کامیاب ہو سکے گی، اگر اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا ہاتھ نہ ہوا جس کی چہمگوئیاں اسلام آباد میں ہو رہی ہیں، اگر وہ نہ ہوا، کوئی سپورٹ نہ ہوئی، تو پھر تو ناکام ہوگی۔ لیکن اس وقت اکتوبر نومبر یہ دو بڑے اہم مہینے ہیں اسلام آباد میں اور پاکستان میں۔ بالکل، اکتوبر نومبر انتہائی اہم مہینے ہیں اسلام آباد میں بھی اور پاکستان میں بھی۔ آسما شیرازی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آسما، آپ